بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گل ود گئی ہے مختاریہ، واقعی بات بہت بڑھ گئی ہے، بات اب اقوام متحدہ کے لیول تک چلی گئی ہے، اقوام متحدہ کے لیول تک، اور پوری درخواست میں حقائق بیان کیے گئے ہیں، اور درخواست گئی ہے قاسم اور سلیمان کی طرف سے۔ اب اس کا بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے، اس کو ہر طرف ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ عمران خان کے بیٹوں کی طرف سے ایکس پر پوسٹ الگ سے ڈالی گئی ہے۔ ان کے انٹرویو نہیں تھرتھلی مچا دی تھی، عمران خان کو کتابیں ملنا شروع ہو گئی تھیں، بات بھی پھر کروا دی گئی تھی بیٹوں سے۔ امپیکٹ تو تھا ان کے انٹرویوز کا، ایسے تو نہیں پھر ہوا کہ اتنے عرصے میں نہ کتابیں مل رہی تھیں، نہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، نہ فون پر بات کروائی جا رہی تھی بیٹوں سے، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد ایک تھرتھلی مچی تھی۔ اب بات اقوام متحدہ تک جس طرح سے پہنچی ہے، اور جو درخواست ہے یہ انٹرنیشنل لائرز، جو قانونی ٹیم ہے عمران خان کی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی، ان کی طرف سے یہ درخواست اقوام متحدہ میں لانچ کی گئی ہے۔ عمران خان کی انٹرنیشنل لیگل ٹیم نے اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا ہے۔ جیل میں ٹارچر اور غیر انسانی سلوک کے خلاف ہنگامی اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ اب اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، کیونکہ یہ جب اقوام متحدہ کے لیول پر گئی ہے تو یورپی یونین کا بھی سمجھیں کہ وہاں پر ان کے پاس بھی اس کا پہنچنا یا ان تک یہ خبر جانا یہ لازمی ہے۔ اور یورپی یونین کے پاس جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے پاکستان کا، پاکستان کی مصنوعات وہاں پر جی ایس پی پلس سٹیٹس کے تحت ایکسپورٹس کو خاص رعایت حاصل ہے۔ اور یورپی یونین جو 26 ممالک کی تنظیم ہے، یعنی سب اکٹھے ہیں، برطانیہ بھی کبھی اس کا حصہ ہوتا تھا، ان کی سفیر کہہ چکی ہیں جب ان سے سوال ہوتا ہے مختلف میڈیا کی طرف سے کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ گرانٹیڈ نہیں لینا، نومبر میں غالباً اس پر دوبارہ ریویو ہونا ہے۔ اور انہوں نے تو مطیع اللہ جان صاحب کو جب لاپتہ کیا گیا تھا، کچھ دیر کے لیے ہوئے تھے، پھر جب فوری طور پر یورپی یونین کی سفیر نے کہا اور ٹیگ کیا تھا کہ یہ مطیع اللہ جان کو فوری رہائی ہونی چاہیے، تو اس میں انہوں نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو مینشن کیا تھا، تو فوری طور پر مطیع اللہ جان کی بھی رہائی ہو گئی تھی۔ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، انسانی حقوق کی اگر پامالیاں ہو رہی ہیں تو اس سے ہی پتہ لگتا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، اس کی اہلیہ ہے، اگر اس کے ساتھ انٹرنیشنل قوانین کے تحت انسانی سلوک نہیں ہو رہا، یعنی جنگی قیدیوں کے بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں، اور آپ اقوام متحدہ کے لیول پر سگنیٹری ہیں، آپ نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ہم اس کے چارٹر کو مانیں گے کہ جو گرفتاریاں ہوں گی، جیل میں کم از کم یہ سہولتیں ہوں گی، اگر وہ آپ کسی سے لے رہے ہیں تو آپ اقوام متحدہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اب اس لیے یہ لکھا گیا ہے، تو ہر سطح پر یہ چیز ہوگی، جب سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا، تو اس کو دیکھنا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بین الاقوامی قانونی ٹیم نے اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر برائے تشدد کو ہنگامی اپیل دائر کی ہے، جس میں ان کے ساتھ جیل میں ہونے والے مبینہ تشدد اور غیر انسانی سلوک کی تحقیقات اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ اپیل عمران خان کے بیٹوں سلیمان خان اور قاسم خان کی درخواست پر دائر کی گئی۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو طویل تنہائی میں قید رکھا جا رہا ہے، طبی سہولتوں سے محروم کیا گیا ہے، ناقص خوراک فراہم کی جا رہی ہے، اور اہل خانہ اور وکلاء سے مسلسل رابطے پر پابندیاں ہیں۔ یہ تمام عوامل مل کر تشدد اور غیر انسانی سلوک کے مترادف ہیں۔ یہ پورا یہ 2 صفحوں کا اس وقت آپ کہیں کہ درخواست کا متن ہے جو میرے سامنے ہے، اس کی کاپی، یہ پرسیوس یہ ہے جی، اور ان کا پورا ایڈریس وغیرہ، اور یہ اسٹریٹجیز، پرسیوس اسٹریٹجیز، اور اس کا عنوان ہے اس لیٹر کا، درخواست کا، انٹرنیشنل لیگل ٹیم فار عمران خان فائلز ارجنٹ اپیل ود یو این اسپیشل رپورٹر آن ٹارچر۔ یہ دیکھیے ٹارچر پر، جو تشدد کے حوالے سے یا ٹارچر کے بارے میں جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں اقوام متحدہ کے، کہیں تشدد نہ ہو، اس طرح کی خلاف ورزی نہ ہو، ان کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے اپنے والد کے لیے ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں لکھتے ہیں، میرے والد عمران خان جمہوریت کے لیے کھڑے ہونے کی سزا جیل میں کاٹ رہے ہیں، انہیں تنہائی میں رکھا گیا ہے، ڈاکٹروں تک رسائی نہیں دی جا رہی، اور وکلاء اور خاندان سے ملنے پر پابندی ہے۔ اسی دوران ان کے اہل خانہ اور ہزاروں کارکنوں کو اغوا یا فوجی عدالتوں سے گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں، سیاسی انتقام ہے۔ پاکستان کی جمہوریت داؤ پر لگی ہے۔ میں تمام انسان دوستوں اور جمہوریت پر یقین رکھنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ عوام کی آواز سنی جائے اور قانون کی بالادستی بحال ہو۔ اس سے پہلے یہ بھی بہت زیادہ بات ہوئی تھی کہ جی وہ آ رہے ہیں، آئیں گے نہیں آئیں گے، پھر اس طرح کی باتیں کی گئیں، آئیں گے تو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو کہیں اس طرح کی اجازت نہیں ہوگی، پھر ان کی جان کو خطرات کی بات ہوئی، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی، پھر حکومت کنفیوز ہوئی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ آ سکتے ہیں۔ پھر یہ خبر بھی آئی کہ برطانیہ کی طرف سے، ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے، اور یہ علیمہ صاحبہ نے کہا کہ برطانوی حکومت نے رابطہ کیا ہے اور عمران خان کے بچوں سے کہا ہے، بیٹوں سے کہا ہے کہ آپ برطانوی
پاسپورٹ پر ٹریول کریں برطانوی شہری کے طور پر، ان کے پاس ڈول نیشنلٹی ہوگی پاکستان کی بھی، تو وہ پاکستان کے پاسپورٹ پر پتہ نہیں کیا ہو، تو اس کے ذریعے اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر کونسلر ایکسیس ان کو نہیں ہوگی، کہ ان کا سفیر نہیں مل سکتا برطانیہ کا کہ بھائی پاکستان کے طور پر آئے ہیں۔ تو پاکستان کا کہا گیا کہ پاسپورٹ پتہ نہیں گم گیا ہے، کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے کچھ اس طرح سے، تو بہرحال یہ بھی خبر آئی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا وہ دوبارہ اس طرح کی بات چیت چلتی ہے کہ دوبارہ آنے کی وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر حکومت کے لیے پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ حکومت ابھی تک لیجٹمیسی کی تلاش میں ہے، عوامی حکومت نہیں ہے، ان کی ساکھ نہیں ہے، یہ ایک اپنی کریڈیبلٹی چاہتے ہیں کہ جی ہم دکھا سکیں کہ عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تو اس لیے اب ایک نظام، ایک گھسا پٹا ایک جعلی سا نظام انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، یہ اس کو دکھانا چاہتے ہیں، اس کو بنانا چاہتے ہیں کہ جی یہ سو کالڈ جمہوریت چل رہی ہے، یہاں جی پارلیمنٹ ہے، یہاں اپوزیشن ہے، سب ڈرامے بازی ہے، کہ یہاں جی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، کوئی قانون سازی ہوتی ہے، یہاں 26 پیانی ترمیم زور زبردستی سے ہوتی ہے، سب کو یہ پتہ ہے۔ تو اب چونکہ ان کو لیجٹمیسی چاہیے، اور عمران خان نے جو کہا کہ قومی اسمبلی سے قائمہ کمیٹیوں سے سب استعفے دیں، وہ جب استعفے آئے ہیں پہلے کہتے تھے نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں ہوگا، ایویں ہی ہے جی کوئی نہیں، تو اب دیکھیں جب استعفے آ گئے ہیں تو اب کیا ہوا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کا پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی قائمہ کمیٹیوں سے دیے گئے استعفے منظور کرنے سے انکار، کہہ رہے نہیں ہم منظور نہیں کرتے۔ اب حالانکہ بظاہر ان کو فائدہ ہوگا کہ کمیٹیوں میں اپنے لوگ بٹھا دیں، اور مرات مل جائیں، اور تنخواہوں میں اضافہ، اور گاڑیاں، اور سب کچھ مل جائے، کیونکہ جتنا مل رہا ہے اتنی ہوس بڑھ رہی ہے اور پوری نہیں ہو رہی، تو جب اور زیادہ ملے گا تو یہ اور زیادہ خوش ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر پتہ لگے گا یہاں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، ویسے بھی نہیں ہے، جو مرضی ہوتی کر دیا جاتا ہے کہ جی کہاں یہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، کہاں یہاں کوئی پیش ہوتا ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے پارلیمنٹ کی۔ اب جو خبریں چل رہی تھیں جی اتنے اسکول بند کریں گے تو اتنے ارب روپیہ بچے گا، تو اس پر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ ہی بند کر دیں، وہ بھی ایک ہاکس ہے، ایک جال سازی ہے، ایک فراڈ سا ہے۔ کون سی پارلیمنٹ، کس طرح کے الیکشنز، کس طرح کی لوگوں کی ریپرزنٹیشن، سب ڈرامہ چل رہا ہے، کون سے انسانی حقوق، کون سے آئین پر عمل ہو رہا ہے یہاں پر، تو لہٰذا اس کو بھی ختم کر دیں، اور اس پہ یقیناً ارب ہر روپیہ بچے گا۔ کم از کم اسکول بند کرنے سے بہتر ہے، اسکولوں سے آپ جو پیسے بچا رہے ہیں وہ پیسے آپ پارلیمنٹ سے بچا لیں تو شاید زیادہ بھلا ہو جائے گا۔ اب یہ بات لوگ کرنے پر مجبور ہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی دلچسپ خبر آئی ہے کہ جی وہ بڑے عرصے کے بعد عثمان بزدار صاحب یہ سامنے آئے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب۔ بڑا ہوتا ہے جی بزدار بہتر ہے، مریم بہتر ہے، بزدار بہتر ہے، مریم۔ بزدار نے اتنی مشہوری نہیں کی، یا اس کی جرت نہیں تھی، بول نہیں سکتا تھا، اور جو کہتے تھے نا بزدار کے دور میں بڑی کرپشن ہوئی تھی، ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیے جاتے تھے، وہ ایک کیس تو بنا دو بزدار پہ کہ بس پریس کانفرنس کر دی تو وہ دودھ کے دھلے ہو گئے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار عرصے کے بعد منظر عام پر آئے۔ سردار عثمان بزدار کی سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ان کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت، اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں اور تحریک انصاف کے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں وہ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ لگتا ہے کہ پھر کم از کم کوئی بول چال تک شاید شروع ہوئی ہے کہ سب اکٹھے ہو کر وہاں پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خبر چلتی ہے کہ جی او ہو یہ کہاں سے منظر عام پر آ گئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔